امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسرور ٹائمز کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم نے جس موضوع کو منتخب کیا ہے وہ ہے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا پڑھنا۔ اس موضوع کو مختلف پہلوؤں سے واضح کرنے کے لیے ہو سکتا ہے ہمیں ایک سے زیادہ پروگرام جو ہیں وہ کرنے پڑیں، تو انشاءاللہ کریں گے، لیکن اس موضوع کو اس کے مختلف پہلوؤں سے ہم اجاگر کریں گے۔ جو سوال ہم نے اس عنوان کے تحت اپنے لیے منتخب کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کو کیا پڑھنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نہیں پڑھیں گے تو کیا نقصان ہوگا۔ تیسرا یہ کہ پڑھیں تو کیسے پڑھیں۔ چوتھے یہ کہ حضرت صاحب کی کتب پڑھنے والے احمدی اور غیر احمدی علماء کا جو خراج تحسین ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کو، ہم ان پروگرامز میں اس کو بھی بیان کریں گے، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کو جو مخالفین پڑھتے ہیں، مکذبین پڑھتے ہیں، ان کو بھی بیان کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں ان کتابوں کو پڑھ کر۔ اور آخری پروگرام جو ہے وہ ہم اس لحاظ سے اس عنوان پر کریں گے کہ چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ لکھا ہے وہ قرآنی صداقتوں کو بیان کرنے کے لیے لکھا ہے، اور قرآن کریم کے ساتھ اس کو ایک ایسی نسبت ہے کہ جس کو کہ دونوں تحریروں کو اس لحاظ سے جدا نہیں کیا جا سکتا کہ لوگوں کی اپروچ جو ہے وہ دونوں کے ساتھ کیسے ہو۔ تو ہم اس پروگرام میں دیکھیں گے کہ قرآن کریم کو کس طور پر لوگوں نے اپروچ کیا، اس کو مخالفین اور مکذبین اور مومنین نے کس طور پر پڑھا۔ تو وہ پروگرام بھی ہم اسی سلسلہ میں، اسی تسلسل میں ریکارڈ کریں گے۔ آج جس پہلے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور پہلا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب جو ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے موقف کو بیان کرتے ہیں، اور پھر مخالفین کے موقف کو بیان کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے تو کیسے پڑھنا چاہیے۔ تو جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے موقف کا تعلق ہے تو وہ آپ نے اپنی کتب میں بیان فرمایا ہے۔ آپ نے اپنے ایک الہام میں بیان فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے الہاماً مجھے یہ بات کہی ہے کہ در کلام تو چیز است کہ شعرارا دراں دخل نیست، کلام و نفسحت من لدن رب کریم، کہ تیرے کلام میں ایک چیز ہے جس میں شاعروں کو دخل نہیں ہے، تیرا کلام خدا کی طرف سے فصیح کیا گیا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی سلسلہ میں مزید فرماتے ہیں، میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے۔ پھر ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں خاص طور پر خدا تعالیٰ کی اعجاز نمائی کو انشاء پردازی کے وقت بھی اپنی نسبت دیکھتا ہوں، کیونکہ جب میں عربی یا اردو میں کوئی عبارت لکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے مجھے تعلیم دے رہا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام ایک اور جگہ اس حیات جاودانی عطا کرنے والے
پانی کا ذکر کرتے ہوئے جو آپ کی تحریروں میں موجود ہے فرماتے ہیں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ مسیح کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مر گئے، مگر جو شخص میرے ہاتھ سے جام پیے گا جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہرگز نہیں مرے گا۔ وہ زندگی بخش باتیں جو میں کہتا ہوں اور وہ حکمت جو میرے منہ سے نکلتی ہے، اگر کوئی اور بھی اس کی مانند کہہ سکتا ہے تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوں۔ یہ فقرہ بطور خاص غور کرنے والا ہے۔ فرمایا اگر کوئی اور بھی اس کی مانند کہہ سکتا ہے تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا۔ لیکن اگر یہ حکمت اور معرفت جو مردہ دلوں کے لیے آب حیات کا حکم رکھتی ہے دوسری جگہ سے نہیں مل سکتی تو تمہارے پاس اس جرم کا کوئی عذر نہیں کہ تم نے اس سرچشمہ سے انکار کیا جو آسمان پر کھولا گیا، زمین پر اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے اور بالعموم بھی کہ کیوں کتب جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے، فرمایا جو شخص ہماری کتابوں کو کم از کم 3 دفعہ نہیں پڑھتا اس میں ایک قسم کا کبر پایا جاتا ہے، تکبر ہے جو اس میں پایا جاتا ہے کہ اگر وہ 3 دفعہ کم از کم نہیں پڑھتا۔ پھر فرمایا وہ جو خدا کے معمور اور مرسل کی باتوں کو غور سے نہیں سنتا اور اس کی تحریروں کو غور سے نہیں پڑھتا اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ سو کوشش کرو کہ کوئی حصہ تکبر کا تم میں نہ ہو تاکہ ہلاک نہ ہو جاؤ اور تا تم اپنے اہل و عیال سمیت نجات پاؤ۔ پھر آخری جو مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر ہم نے آج منتخب کی ہے اس میں آپ فرماتے ہیں سب دوستوں کے واسطے ضروری ہے کہ ہماری کتب کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ علم ایک طاقت ہے اور طاقت سے شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ جات تھے۔ آپ اپنے ایک منظوم کلام میں اردو میں فرماتے ہیں وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تاکید اور آپ کے موقف کو بیان کرنے کے بعد اب ہم مخالفین کی طرف رخ کرتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب جو ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اندر جو افتراق ہے، جو توحید کا فقدان ہے، وہ اس کا یہ پہلو بھی ہے کہ وہ جماعت احمدیہ کی مخالفت میں بھی ان کا کوئی ایک نظریہ نہیں ہے جس پر وہ متحد ہوں۔ اس حد تک انتشار ہے ان کے اندر، اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے متعلق بھی ان کا کوئی ایک نظریہ نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے پڑھنی چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ وہ جو کہتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے ان کا موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پڑھنی اس لیے چاہیے کہ تاکہ احمدی جو ہیں وہ جب کتابیں پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ احمدی جو ہیں مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں جو ہیں وہ نہیں پڑھتے اس لیے احمدی ہیں۔ اگر وہ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ لیں تو جو کچھ اس کے اندر غضب کیا گیا ہے، جس قسم کی نکمی اور بےہودہ تحریریں ہیں، وہ کہتے ہیں اگر وہ احمدی پڑھ لیں تو پھر احمدی نہ رہے، اور کہتے ہیں کہ ایسے تضادات ہیں کہ ان تضادات کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ چنانچہ بعض مرتدین سے جو جماعت سے منحرف ہوئے یا جماعت سے ان کو نکالا گیا، میرا بھی واسطہ پڑا ہے، بعض سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو ہیں، ان میں سے 2 کا میں ذکر کرتا ہوں جو ہر جگہ پر اپنے بغیر نام لیے ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ میرا یہ طریق نہیں ہے کہ میں نام لوں۔ ایک صاحب جن کو مسیح موعود علیہ السلام کی کتب وہ بار بار لہرا کے دکھا رہے ہوتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پر، اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتب ہیں میں نے پڑھ لی ہیں، احمدیوں نے نہیں پڑھی۔ ان کی حالت یہ ہے کہ ایک دن میں ایک لائیو پروگرام بعض احمدی دوستوں کے ساتھ ان کا دیکھ رہا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے وہ پروگرام دیکھا،
تو وہ احمدی دوست ان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب، آپ جس قرآن کریم کے مضمون کو، جس بات کو آپ بیان کر رہے ہیں، آپ قرآن کریم کی آیت جو ہے وہاں سے قرآن کریم پڑھیں۔ اور حالت یہ تھی کہ وہ اب ڈر رہا تھا، کیونکہ اس کو، میرا بھی یقین تھا کہ اس کو قرآن کریم سادہ جو ہے وہ بھی پڑھنا نہیں آتا، کجا یہ کہ اس کو قرآن کریم کی سمجھ ہو کہ اس کے مضامین کیا ہیں، اس کا ترجمہ آتا ہو۔ تو وہ کبھی بہانے کر رہا تھا کہ میرا وضو نہیں ہے، وہ بار بار کہہ رہے تھے ہم انتظار کر لیتے ہیں، آپ جائیں وضو کرائیں۔ لیکن آخر تک وہ احمدی بھی اصرار ہی کرتے رہے کہ آپ قرآن کریم پڑھ کے سنائیں، لیکن اس کو نہ یہ جرت ہوئی نہ توفیق ہوئی، اور وہ بہانے ہی بناتا رہا۔ میرے ساتھ بھی، خاکسار کے ساتھ بھی عجیب و غریب بعض دفعہ تبلیغ کے میدان میں جو واقعات ہوئے ہیں، اور ہر احمدی کے ساتھ یہ ہر روز ہوتے ہیں کہ غیر احمدی جو دوست ہوتے ہیں، بالعموم انہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں پڑھی ہی نہیں ہوتی۔ جو کچھ ان کی تھوڑی بہت معلومات ہوتی ہیں، جو ان کے سوالات ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے ادھر ادھر کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، مخالفین کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں جو ہیں وہ براہ راست نہیں پڑھی ہوتی۔ اور ایک صاحب جو جماعت سے منحرف ہوئے، تو اسلام آباد میں مجھے یاد ہے ایک مجلس میں ان کو بہائیوں کے نمائندے کے طور پر لایا گیا۔ یہ ہمارے وہاں پر اکیڈمی تھی، احمدی ایک بزرگ ہیں ان کی، تو وہاں میں بھی پڑھاتا تھا۔ تو اس اکیڈمی میں جب وہ شام کے وقت انہوں نے اپنے گھر پر ایک انتظام کیا مجلس کا، تو وہ صاحب آئے، اور حالانکہ وہ جانتے تھے بہت اچھی طرح، مجھے بھی جانتے تھے، اور وہ جن کے گھر وہ پروگرام تھا ان کو بھی جانتے تھے، وہ بھی بہت اچھے اللہ کے فضل سے کتابیں پڑھنے والے تھے۔ تو کہنے لگے کہ مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں آپ لوگ پڑھیں تو پھر احمدی نہیں رہ سکتے، اور دعویٰ یہ کیا کہ میں نے ساری کتابیں پڑھ لی ہیں مسیح موعود علیہ السلام کی، مرزا صاحب کی، اور احمدیوں نے نہیں پڑھی ہوتی۔ خیر میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ آپ نے ساری کتابیں مسیح موعود علیہ السلام کی نہیں پڑھی، آپ یہ گپ مار رہے ہیں، آپ دوبارہ اس بات کو کہیں۔ چنانچہ ان سے دوبارہ میں نے یہ بات کہلوائی، اور پھر میں نے کہا نہیں، ایک دفعہ اور اس بات کو کہیں تاکہ حاضرین جو ہیں وہ سارے سن لیں کہ آپ نے مسیح موعود علیہ السلام کی ساری کتب پڑھ لی ہیں، یہ دعویٰ آپ کا درست ہے۔ تو انہوں نے خیر 2-3 دفعہ وہ بات جو ہے وہ دہرا دی۔ تو میں نے کہا کہ جناب آپ کو عربی زبان کتنی آتی ہے، بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں، عربی تو مجھے نہیں آتی، اور مجھے بھی پتا تھا کہ وہ نہیں آتی ان کو، کیونکہ وہ ایسا دعویٰ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ تو میں نے کہا مسیح موعود علیہ السلام نے 20-22 کتب جو ہیں وہ عربی زبان میں لکھی ہیں، اور بیشتر کتابوں کا اس وقت یہ تقریباً کوئی 2000، میرا خیال ہے 2 یا 3 کی بات ہے۔ تو میں نے کہا کہ مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا، ان عربی کتب کا ابھی تک ترجمہ جو ہے وہ نہیں ہوا، تو آپ نے تو یہاں ہی آپ پکڑے گئے ہیں کہ آپ نے گپ ماری ہے کہ آپ نے مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھی ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، اور صرف گپے مارتے ہیں کہ ہم نے کتابیں پڑھ لی ہیں، اور اس میں بھی ایک بددیانتی بھی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں پڑھیں تو آپ احمدی نہیں رہ سکتے۔ بات یہ ہے کہ ایک طرف احمدیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کتابیں پڑھیں، ان کتابوں میں بہت غلط باتیں ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے، ان کتابوں پر پابندی ہے کہ احمدی ان کتابوں کو چھاپ نہیں سکتے، احمدی ان کتابوں کو اپنے گھروں میں نہیں رکھ سکتے، احمدی ان کتابوں کو اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے۔ تو یہ ایک چالاکی بھی ہے اور بددیانتی بھی ہے۔ جماعت احمدیہ میں اللہ کے فضل سے علم کو فروغ دینے کے لیے جس حد تک صحیح کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، اور مخالف کو اگر ان کا کوئی لٹریچر ایسا ہو، ایسی عجیب و غریب مثال ہے کہ بہائیوں کے متعلق جو ان کی کتاب ہے، ویسے تو ان سے پوچھے تو ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ شریعت کتنی لمبی چوڑی ہے، بہرحال ایک کتاب جو بڑی سمجھی جاتی ہے بعض دفعہ کہ شاید ان کی شریعت کی کتاب ہے، اقدس جو ہے، اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ چھاپتے نہیں تھے، اور حضرت مولانا ابوالعطا صاحب جلندری جو ہیں ان کو کہیں سے وہ کتاب جو ہے وہ مل گئی، اگر میں نام درست لے رہا ہوں، یادداشت ہی ہے لیکن یہ واقعہ درست ہے۔ تو انہوں نے یہ کتاب جو ہے ان کی، اس کا مسودہ کہیں سے لے کر شائع کر دیا اپنے خرچ پر، اور چیلنج کیا
کہ اگر یہ کتاب آپ کی نہیں ہے اور میں نے غلط شائع کیا ہے تو آپ اپنی اصلی والی شائع کر دیں. تو ان کو ضرورت نہیں ہوئی. اور بعد میں انہوں نے بہت بعد میں جب ان کو پتہ لگا کہ یہ تو اب سارے لوگوں کے سامنے انہوں نے، تو مولوی صاحب نے اس کو شائع کر دیا اور ساتھ بتایا کہ اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں. اور آج بھی ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر کسی کو قرآن کریم کے خلاف کوئی دعویٰ ہے تو وہ اپنے دعوے کو پیش کرے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کو پڑھنے کے حوالے سے جو دوسرا طبقہ ہے مخالفین کا، وہ ہے جو کہتے ہیں کہ بالکل نہ پڑھیں. وہ کہتے ہیں اس کے قریب بھی نہیں جانا اور ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. ان میں سے بھی دو حصے ہیں. ایک وہ ہے جو جواز یہ پیش کرتا ہے کہ اس لیے نہ یہ کتابیں پڑھیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ اس کے پاس دینی علم اتنا نہیں ہے، اس کے پاس دنیاوی علم بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کتابوں کو پڑھ کے ان سے دھوکہ نہ کھائے. تو وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو اس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں. اور لیکن خوفزدہ اتنے ہیں کہ جو لوگ اپنے اس مضمون میں ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی منع کرتے ہیں کہ وہ ان کتابوں کو نہ پڑھیں. چنانچہ آج کی اس مجلس میں ہم اس واقعہ کا ذکر کر کے اس پروگرام کو ختم کریں گے. یہ سن 2000 کی بات ہے کہ میں لاہور میں پاکستان لا کالج میں پڑھتا تھا. میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ اگر کسی دوست کو اس واقعے پر کوئی اعتراض ہو، کسی جگہ وہ سمجھے کہ اس نے ڈنڈی ماری ہے، تو وہ میری بات کی تردید کرے. تو اس واقعے کے حوالے سے میں نام لے رہا ہوں کہ کیا ہوا تھا. تو میں لا کالج میں فرسٹ ایئر میں لا میں پڑھتا تھا. تو وہاں ہمارے ایک پروفیسر تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی، زاہد ملک صاحب، اور بہت ہی علم دوست تھے، بہت ہی علمی انسان تھے. اور وہ ہمیں انگلش جورسپروڈنس جو ہے وہ پڑھاتے تھے. اور بہت میں نے جن اساتذہ سے ساری زندگی میں پڑھا ہے ان میں سے میں اس شخص کی جتنی بھی تعریف کروں، ان کے علم کی، ان کے ڈیلیوری کی، کہ کس طور پر وہ اپنے علم کو اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچاتے تھے اور ان کے اندر جوش کتنا ہوتا تھا اس کو پہنچانے کے لیے، تو وہ کم ہے. ہوا واقع یہ کہ ہمارے وہاں پر کلاس میں کوئی تقریباً میرا خیال ہے کوئی 200 کے قریب اسٹوڈنٹس ہوتے تھے جو اس حال میں بیٹھ کے پڑھتے تھے. تو زاہد ملک صاحب اور ہمارے کالج کے پرنسپل اور بعض اور اساتذہ جو تھے، یہ سب جو ہیں یہ جناب طاہر القادری صاحب جو ہیں ان سے ملنے کے لیے گئے. تو اس ملاقات کا احوال انہوں نے واپس آ کر بیان فرمایا کلاس میں. اور اس وقت میرے ساتھ سیٹ پر طاہر القادری صاحب کا اپنا بڑا بیٹا جو ہے حسن قادری، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی میرا کلاس فیلو تھا. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تاکہ اگر کسی کو تردید کرنے کی ضرورت ہو تو وہ اس بات کی تردید کرے. تو زاہد ملک صاحب نے روسٹرم پر آ کے یہ واقعہ سنایا اپنی کل کی، یعنی جو اس وقت گزشتہ کل تھا اس ملاقات کا. وہ کہتے ہیں ہم گئے تو جا کے قادری صاحب سے ملے. بڑی انہوں نے تعریف کی کہ ان کو بہت ساری زبانوں پر عبور ہے اور بڑا علم ہے ان کے پاس. تو کہتے ہیں جب میرا تعارف کروایا گیا کہ مجھے جو فلسفی آف دی لا ہے اس میں دلچسپی ہے، تو اس لحاظ سے میں فلسفی آف ریلیجن اور فلسفی آف اسلام بھی جو ہے اس کو بھی پڑھنا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ طاہر القادری صاحب نے فوراً کہا کہ ملک صاحب، مرزا صاحب کی کہیں اسلامی اصول کی فلسفی نہ پڑھ لینا، ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ بھی جاتے رہیں. تو انہوں نے یہ بات جو ہے وہ ادھر روسٹرم پر بیان کی اور کوئی تقریباً 200 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے سنی. اور وہ مجلس جس کا انہوں نے ذکر کیا اس میں اس کالج کے پروفیسرز اور اس کالج کے پرنسپل موجود تھے. تو اس حد تک خوف ہے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کلام کے اثر کا، اس حد تک رعب ہے اس علم کلام کا کہ جانتے ہیں یہ کہ اگر اس کو کسی نے پڑھ لیا تو پھر یہ اسی کلام کا گرویدہ ہوگا، اسی پر عاشق ہو جائے گا. ورنہ بہتر یہی ہے کہ لوگوں کو اس کلام سے دور ہی رکھا جائے. اسی حوالے سے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بار بار تاکید فرمائی کہ میری کتابوں کو پڑھو. اور فرمایا جیسے ہم نے پہلے بھی حوالہ بیان کیا ہے کہ اگر یہ معرفت کسی اور جگہ سے بھی تمہیں مل سکتی ہے تو پھر میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں.
تو آج کے لیے ہم اس سوال کو یہاں چھوڑتے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر اگلے سوال جو ہیں ان کو لیں گے اور پھر بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔